میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ میں پکاریں گے. ان کا جو امام دنیا میں رہا، اس امام کے ساتھ ہم قیامت کے دن ان کو آواز دیں گے بندوں کو. تو ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ رہے گا. تو امام سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے تقلید کرنا، کسی امام کی پیروی کرنا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اس آیت سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھام لینا، کسی مرد حق کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، ان کو اپنا رہبر مان لینا، ان کو اپنا بزرگ مان لینا اور ان کے نقش قدم پر چلنا. دنیا میں جنہوں نے اپنے ذات کو جس امام کی پیروی کرتے رہے، چاہے وہ امام شریعت کا امام ہو یا طریقت کا امام ہو، چاہے وہ ظاہر کا امام ہو یا باطن کا امام ہو، اللہ پاک قیامت کے دن انسانوں کو اسی امام کے ساتھ جمع فرمائے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسی حق جماعت میں پیدا کیا کہ ہمارے امام شریعت میں، تقلید میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طریقت میں ہمارے امام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی لیے فرمایا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ اللہ پاک پکارے گا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اپنے امام کو اور متقی، پرہیزگار، صالح اللہ کے نیک بندے کو اپنا امام بنانا چاہیے. امام سے مراد یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اور یہی کام پیری مریدی میں ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک اللہ کے نیک بندے کو، کسی اللہ کے محبوب بندے کو، اللہ کے پیارے بندے کو اپنا امام بنا لیتا ہے. امام کے معنی ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد میں آ کر جو نماز پڑھاتے ہیں وہی امام ہے. نہیں، امام کے معنی میں بہت وسعت ہے. جن کی ہم اقتداء کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا ہے، جو ہمارے رہنما ہیں، جن کی تعلیمات کو ہم اپناتے ہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں. جن کا نام لیتے ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں اور جن کو ہم نے اپنا رہبر بنا لیا ہے، وہ بھی ہمارے امام کہلاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ امام، چاہے وہ شریعت کے امام ہو یا طریقت کے امام ہو، ظاہر کے امام ہو یا باطن کے امام ہو، جو بھی ہمارے رہبر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ میں جمع کرے گا، ان کے ساتھ اللہ پاک پکارے گا. یہ تو بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کی، اور سورہ فتح کی 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیتوں سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے قرآن کی آیت سے. ایک آیت نمبر 10 ہے اور ایک آیت نمبر 18 ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن کی آیت ہے، سورہ فتح کی آیت 10 ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اے محبوب، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ سے بیعت کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم رکھیں گے، اسلام کے لیے مر مٹ جائیں گے، حضور کے نقش قدم پر چلیں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں گے، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، خدا سے بیعت کرتے ہیں. اور اگلے کلمات میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب، آپ کا ہاتھ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ اکبر. کیسے کلمات ہے، رسول پاک کو اللہ نے کیسا قرب عطا فرمایا ہے، کیسی قرب کی شان عطا فرمائی ہے
کہ حضور سے بیعت کرنے کو اللہ فرما رہا ہے وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، حضور کے دست مبارک کو فرما رہا ہے کہ وہ میرا دست مبارک ہے۔ اس سے علماء کہتے ہیں کہ حضور کے ذات سے بیعت کرنا دراصل اللہ سے بیعت کرنا، جس طرح حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور سے محبت اللہ کی محبت ہے، حضور سے بغاوت اللہ سے بغاوت ہے، پیارے آقا کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ حضور کا مقام قرب ہے جو اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 18 میں اسی سورے کے اللہ پاک فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرۃ۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے محبوب اللہ پاک ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے جو ایمان والے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بیعت حضور سے بیعت ایمان والوں نے کیا اور اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور کہاں کیا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ایک مبارک درخت کے نیچے میرے محبوب کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی ہے۔ تو اسی سے قرآن کی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور پیارے آقا ان سے بیعت لیتے۔ اور یہی نہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ صرف جہاد کے لیے بیعت کرتے تھے حضور، کہ جہاد میں ہم لڑیں گے، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے، صرف جہاد کے لیے بیعت تھی اور کوئی دوسری بیعت نہیں تھی۔ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ قرآن کی سورہ ہے 28ویں پارے میں، سورہ ممتحنہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا کہ اے پیارے محبوب جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، ایمان والی عورتیں، مومن عورتیں جب آپ کے پاس آئے، کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وہ آپ سے بیعت کریں۔ کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا کہ اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی۔ جب یہ عورتیں آ کر آپ سے بیعت کرے تو اے محبوب آپ ان سے بیعت کر لیجئے، آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر لیجئے۔ بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان عورتوں سے کسی جہاد پر بیعت نہیں کر رہے کہ جہاد میں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ثابت قدم رہو، یہ کوئی وعدہ نہیں لیا جا رہا، بلکہ اس آیت میں پیارے آقا مسلمان ایمان والی عورتوں سے جو بیعت کر رہے ہیں وہ اس بات پر کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان الزامات تہمت نہیں لگائیں گے۔ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہے یہ کون سی باتیں ہو رہی ہے؟ یہ ساری باتیں گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک کام کرنے کی حضور بیعت کر رہے، اور یہی کام آج اہل سنت والجماعت کے جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ تمام کے تمام جب کسی سے بیعت کرتے ہیں، کسی کو مرید بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مرید میں یہی عہد لیا جاتا ہے، یہی وعدہ لیا جاتا ہے
کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ آپ جتنے اولیاء اللہ کے شجروں کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک اللہ کے ولی کے شجرے طیبہ میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ اس میں کچھ باتیں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور وہ کون سے کام ہیں؟ نمازوں کی پابندی، اکل حلال کمائی کم کھائیں گے، سچ بات بولیں گے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں گے، یہ وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی وعدہ کرنے کو، اسی عہد و پیمان کو پیری مریدی کہتے ہیں اور عربی زبان میں سے بیعت کہا کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کی کئی آیتوں سے بیعت کا، پیری مریدی کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور کوئی حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کے پیچھے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو ہر چیز کا حکم قرآن کی آیتوں سے، رسول پاک کی احادیث سے ثابت کرتے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ تم مجھ سے بیعت کرو، تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ اس کے رسول کی وفاداری پر قائم رہو گے۔ یہ خود میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، حضور کا خود طریقہ کار ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت، آپ جتنے بزرگان دین کو دیکھیں، اللہ والوں کو دیکھیں، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، چاہے بندہ نواز ہو، چاہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جتنے اللہ والے اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں، ان سبوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے ہمیشہ جہاں شریعت میں اپنے امام کو مقرر کیا، وہیں اپنی باطن کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے، ہر اللہ والوں نے اپنے سے اونچے کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھامے رکھا، اپنے سے اونچے کسی اللہ کے ولی کے دامن کو تھامے رکھا ہے۔ ہر ایک کے آپ کو پیر نظر آئیں گے، ہر ایک کے آپ کو مرشد نظر آئیں گے، بغیر مرشد کے اللہ والوں کی زندگی ہمیشہ ہم کو دکھتی ہے کہ بغیر مرشد سے اللہ والوں کی زندگی خالی رہی، وہ ہمیشہ اپنے کسی رہبر کو چنتے ہیں۔ تو جس طرح ایک انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں آپ کو سفر میں جانا ہے تو سفر میں جانے کے لیے آپ تنہا نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا پتہ نہ چلے، رہبر موجود نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ والوں کو رہبر بنانا چاہیے، بزرگان دین کو رہبر بنانا چاہیے۔